الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب قیل لہم، کہا گیا جن کے لیے کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان پر قتال، اذا فریق منہم یخشون الناس، اچانک ایک گروہ ان میں سے جو ڈرتا تھا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسا کہ ڈر ہوتا ہے اللہ کا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو، اور کہا انہوں نے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب کیوں تو نے لازم کیا ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں قریب مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کی زندگی کا سامان تو تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے داغے برابر بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 11واں رکوع آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آج کے سبق میں منافقین کی قتال سے روگردانی اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے فرار، اس کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں
یہ جو ابتدائی دور تھا مکہ مکرمہ میں، جس کو مکی دور کہتے ہیں، اس دور میں کفار کی جانب سے اہل ایمان پر بہت مظالم کے پہاڑ گرائے گئے، لیکن اہل ایمان کو بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی اللہ کی جانب سے، بلکہ ان کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تلقین تھی۔ ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، معاف کرو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ کا امر اور حکم نہ آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ آتے، کوئی زخموں سے چور و چور ہوتا، کوئی اپنے بچوں کے مارنے اور پیٹنے کی گلہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تسلی دیتے اور سب کو صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ اس وقت کئی لوگوں کو یہ شوق ہوتا کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے قتال کی، تاکہ ہم ان ظالموں سے بدلہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کفار تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے اور تمہیں صبر کا کہا جاتا تھا، بعض لوگ تب یہ کہا کرتے تھے ہمیں قتال کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، لیکن عجیب بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی، اب بعض لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں میں تلوار دی اور کہا کہ اللہ اور اپنے دشمن کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو بندہ شکایت دے کر بڑے افسر کے پاس، قاضی کے پاس جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں اس کو سزا دیتا ہوں، اور وہ بعد میں سزا دے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے نے شکایت کی کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ کہے کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کے سامنے اس کو سزا دیتا ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ اس پہلے سے زیادہ اس کی ذہنی تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جا کر بندہ شکایت کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ قاضی صاحب اس کو درہ اور ڈنڈا ہاتھ میں دے اور کہے کہ میرے سامنے اس کی پھینٹی لگاؤ اور میں اپنے ہاتھ سے لگاؤ اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں۔ یہ ان دونوں طریقوں سے بڑھ کر ہے۔ اب پہلی قوموں کے حالات دیکھیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، انہوں نے اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ نے بستی سے نبی اور اہل ایمان کو نکالا، پیچھے قوم کو برباد کیا، قوم پر عذاب بھیجا اور قوم کو ہلاک کیا۔ یہ وہ طریقہ ہو گیا کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ ہم نمٹ لیتے ہیں اور ان کو ہم سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پر فرعون نے بہت ظلم کیے، حتیٰ کہ بچوں کو ذبح کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے پار نکل گئے، پیچھے پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، تم ادھر سامنے دیکھو اور دیکھو کہ یہ جو ذبح کرنے والے تھے یہ کس طرح غوطے کھا رہے ہیں اور کس طرح ڈوب رہے ہیں اور کس طرح برباد ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ ان پہلے طریقوں سے زیادہ تسلی کا باعث تھا اہل ایمان کے لیے۔ اور مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کفار نے بڑے ظلم ڈھائے، لیکن بدر میں اللہ نے تلوار دی صحابہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا،
اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کافروں کے دلوں میں خوف اور رعب بھی طاری کر دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، ان کی گردنیں بھی اڑاؤ اور ان کا پور پور کاٹ کے پھینکو ان ظالموں کا۔ تلوار اللہ نے ہاتھ میں دی اور مدد کا وعدہ کیا، اور اہل ایمان سے کہا کہ خود بدلہ لو اپنے ان دشمنوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انعام میں نے تمہیں دیا کہ اپنے دشمنوں سے خود بدلہ لو، اور میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن پھر بعض لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، ان پر اللہ شکوہ بیان کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ دیکھیے جی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کی جانب جن سے کہا گیا تھا روکو اپنے ہاتھوں کو، یعنی ابھی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ان سے کہا گیا تھا فی الحال رکو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو، فی الحال جو احکامات دیے گئے ان پر عمل کرو، قتال کی اجازت ابھی تمہیں نہیں ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا ان پر لڑنا، اذا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، جو ڈرتا تھا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسا کہ ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے۔ نعوذ باللہ، بعض وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں لوگوں کا ڈر تھا، لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر دل میں نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں او اشد خشیہ، بلکہ رب کے ڈر سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں انسانیت کا ڈر تھا، بزدل پڑ گئے۔ وقالو، اس بزدل گروہ نے کہنا شروع کر دیا، ربنا لما كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر قتال لازم کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اے اللہ ہمیں تو نے تھوڑی مزید مہلت کیوں نہیں دی، ابھی ہم اس قابل نہیں تھے کہ بدلہ لے سکتے، یا اللہ فی الحال ابھی مشکل ہے، ابھی تو نے ہمارے اوپر قتال فرض کیوں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے کتنا مدد کا وعدہ کر کے احسان کیا، جاؤ تم دشمن سے بدلہ لو، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک گروہ، ان چند لوگ جو منافقین کا ٹولہ تھا وہ پھر بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، ورنہ مخلصین تو آگے بڑھ رہے تھے نا۔ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے میرے صحابہ، نکلے تھے ہم اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جو شام سے تجارتی قافلہ مکہ کو جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، لیکن اب ایک اور لشکر ہے جو مکہ سے ابو جہل لے کر آ رہا ہے تمہارے مقابلے کے لیے، جو تم سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، جو جنگجو ہیں۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے کہ تم ان سے لڑو، تم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ سوچیں نا ایک منٹ کے لیے، ایک بندہ ہو اس نے 3 بندوں سے لڑنا ہو، 3 گنا زیادہ کا یہی مطلب ہے نا، ایک بندے نے کتنے بندوں سے لڑنا ہے؟ 3۔ اچھا وہ جو 3 بندے ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور میرے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، تم جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم وہ لوگ نہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی دائیں جانب، آپ کی بائیں جانب، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے قتال کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑیں گے، اتنا لڑیں گے یا تو خود اپنی جان قربان کر دیں گے یا پھر آپ خوش ہو جائیں گے یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں یا آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں، اللہ کے نبی ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ مخلصین تو ایسے تھے لیکن منافقین پیچھے ہٹے، اور منافقین کی حالت جہاد کے موقع پہ ہوتی بڑی غیر تھی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے
منافقین کا ذکر کیا نا، جب کفار ہر طرف سے مدینہ منورہ پر ٹوٹ پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر منافقین آتے، او جی ان بیوتنا عورہ، ہم جی ضرور لڑائی تو کرتے، بڑا دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمارے گھر میں بندہ کوئی نہیں ہے، تو بڑی مجبوری بن گئی جی، ہمیں اگر اجازت دیں کہ ہم ادھر چلے جائیں گے۔ آپ تھوڑا جاؤ، جو جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، جاؤ۔ یہ اس طرح بہانے بنا کر کھسکتے، اور اگر اللہ کہتے ہیں کہیں مجبوراً ساتھ چلے بھی جاتے اور لڑائی شروع ہو جاتی تو ان کی حالت بڑی دیدنی ہوتی، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے موت کے وقت بندے کی آنکھیں پھرتی ہیں، ان منافقین کی میدان جہاد میں اس طرح آنکھیں پھرتی تھیں، پتہ نہیں ابھی موت آئی ہمارے اوپر اور مر جائیں گے، وہ دل پہلے سے ڈرے ہوتے تھے۔ لیکن مخلصین وہ تو جناب، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت یہاں سے کتنی دور ہے؟ آپ نے کہا جنت تو تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ کھجوریں ہاتھ میں تھی، بھوک لگی تھی، فرمایا احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کھجوریں کھاؤں اور ختم کروں، اتنی دیر میں کیوں نہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کھجوریں پھینکی اور تلوار لی اور یہ جا اور وہ جا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ مخلصین تو یوں ہوا کرتے۔ ایک بکریاں چرانے والے چرواہے نے آ کر پوچھا صحابہ کرام سے تمہارے بادشاہ کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو مجھے ان سے ہی ملوا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، وہ بیچارہ غریب، بیچارہ غلام، بکریاں چرانے والا۔ عرب کے اندر غلاموں کو تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ کا تو ویسے ہی جلال اللہ نے بنایا تھا، وہ کانپنے لگا، بڑے شفقت سے آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ میں تو آمنہ کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی چبایا کرتی تھی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کچھ کہو، کچھ بات کرو۔ اس نے کہا دیکھا آپ کی جانب حسن و جمال کا پیکر اور اللہ تعالیٰ کا سچا نبی، اور چہرے پر شمع نور پھوٹتی ایمان کی شعائیں دیکھ کر کہنے لگا آپ کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، میرا رنگ تو کالا سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی حسن عطا فرمائے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر کہو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان قبول کرو، اللہ سارے حسن ظاہری اور باطنی عطا کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی، ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ اب میری کیا ڈیوٹی ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہی تیری بھی ڈیوٹی ہے، یہ صفیں تیار ہو رہی ہیں اور بالکل جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ ادھر ہی بکریاں چھوڑی، تلوار لی، نبی پاک کے قافلے میں شریک ہوا اور یہ جا اور وہ جا، شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا بڑا تھوڑا سا ٹائم اسلام میں لے کر آیا تھا، بڑا اونچا درجہ پا گیا ہے، اتنے فرشتے آئے ہیں، اتنے فرشتے آئے ہیں اس کے جنازے میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بات میں نے اس سے کہی تھی نا کہ اللہ تیرے رنگ کو بدل دے گا، مجھے رب اس کا منظر دکھا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے کالے رنگ کو تبدیل کر دیا ہے اور اللہ نے اس کا حشاش اور حسین چہرہ عطا فرمایا ہے اور جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ مخلصین تو یوں آئے اور یوں ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلے، لیکن منافقین پیچھے ہٹے اور وہ کہتے لولا اخرتنا الی اجل قریب، مہلت کیوں نہ ملی ہمیں، ابھی تو ہمیں نہیں آگے جانا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل ہونی چاہیے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو۔ بعض موقع پہ نیکی کا کوئی کام سامنے آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے دیکھ پھر میں کس طرح بچ گیا، کس طرح میں جان چھڑا لی، کس طرح میں نے جان چھڑا لی۔ یہ انسان کی بیوقوفی اور انسان کی محرومی ہوتی ہے کہ نیکی کا کام سامنے آیا اور میں کہوں کہ میں بچ گیا، اس سے میں نے جان چھڑا لی، مجھے تو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ پیچھے ہٹنے والے تو منافقین ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے مخلصین ہوتے ہیں۔ باتوں سے بات یاد آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دو بچے دیکھیے، انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے میرا۔
کیا ہوا بھائی؟ کہا جی میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور اس کی ٹہنی ان کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور یہ پتھر مار مار کے کھجوریں گراتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ منع کیا، باز نہیں آتے پھر بھی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ بتایا گیا جی ان کے والد تو شہید ہو گئے، یتیم بچے ہیں۔ آپ کو ان کے والد کا اپنے ساتھ جہاد میں جانا اور اللہ کے راستے میں جان دینا وہ یاد آیا، اور پھر یتیم بچوں کا احساس ہوا اور اپنی یتیمی بھی یاد آئی۔ آپ نے فرمایا یار وہ کھجور کی ٹہنی اگر تو انہیں بچوں کو دے دے، بیچارے غریب بچے ہیں، مسکین ہیں، والد ان کا ہے کوئی نہیں ہے، انہیں کو دے دے اور کہے اتار لو کھجوریں، تو میں تجھے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن بات وہ ہے نا کہ نیکی کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، قسمت والے کو ملتی ہے۔ اب اگر مخلص ہوتا تو فوراً قبول کرتا، جنت کا سودا ہونے لگا ہے، لیکن مخلص تو تھا نہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے شکایت اس لیے لگائی تھی کہ آپ ان کو منع کریں، آپ نے تو الٹا مجھے ہی ترغیب دینا شروع کر دیا کہ انہیں کو دے دو، مجھے یہ سودا نہیں قبول جی، میں چاہتا ہوں بس ان کو کہیں میرے اس کھجور کے درخت کے قریب نہ آیا کریں۔ آپ خاموش ہو گئے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہہ سکتے تھے؟ جنت کی پیشکش کی اور اس نے ٹھکرا دی، جنت کی پیشکش کی نا، اس نے ٹھکرا دی۔ ایک مخلص صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو آپ جنت کے کھجور کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ بات ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ وہ سمجھے کہ جنت ملنے والی ہے اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ان یتیم بچوں کو یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس صحابی نے کہا اس منافق سے تم مانگ کیا مانگتا ہے اس کھجور کے درخت کا، کتنے میں بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا تو کتنا دے سکتا ہے؟ صحابی نے کہا جلدی کر کہیں سودا لیٹ نہ ہو جائے جنت کا، وہ جو میرا باغ ہے نا مدینہ کے باغ وہ سارا باغ لے لے اور یہ درخت مجھے دے۔ عافق بڑا خوش ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں سارا باغ میں دے رہا ہے، لیکن قسم اللہ کی وہ مخلص صحابی اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ میں نے دنیا کا ایک باغ دے کر نبی پاک سے جنت کا سودا کر لیا۔ تو مخلصین تو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی توفیق۔ اور ہم دیکھیں کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں ہمارے پاس کہ جنت سمجھو سامنے آ جاتی ہے، کبھی ہم خرید لیتے ہیں کبھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں نا، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کئی دفعہ جنت سامنے آتی ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اللہ فرماتے ہیں جو پیچھے ہٹنے والے ہیں نا ان سے اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، کب تک یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، کب تک یہ دنیا کی لذتیں حاصل کرتے رہو گے؟ دنیا کی زندگی بھی تھوڑی، دنیا کی عیش بھی تھوڑی، دنیا ہے ہی تھوڑی ساری۔ متاع، ایک عربی عالم نے سوچا کہ قرآن میں بار بار اللہ متاع متاع، دنیا متاع ہے، متاع، یہ متاع پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تحقیق کے لیے نکلا، بڑے عرب لوگوں سے پوچھا لیکن صحیح تشفی والا جواب نہ ملا تسلی بخش۔ اس نے کہا یار یہ عرب کے جو دیہات ہیں نا ان میں جاؤں، کیونکہ کوئی بھی زبان اگر خالص دیکھنی ہو تو دیہاتوں میں ملتی ہے، خالص پنجابی پنجاب کے دیہاتوں میں ملے گی، خالص پشتو خیبر پختونخوا کے دیہاتوں میں ملے گی، شہروں میں نہیں، شہروں میں مکس لوگ ہوتے ہیں وہ زبان بھی خالص نہیں رہتی۔ عرب کی دیہات میں گیا، ایک پانی کے قریب سے گزرا جہاں کچھ عورتیں برتن دھو رہی تھیں اور ایک والدہ اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی تو نے برتن صاف کیوں نہیں کیے؟ وہ جواب میں کہنے لگی جا الکلب اخذ المتاع، کتا آیا اور متاع لے کر چلا گیا تھا اس لیے صحیح صاف نہ ہوئے۔ وہ عالم رک گئے اور ان سے اجازت چاہیے اور قریب جا کر پوچھا بیٹا وہ متاع کیا ہے جو کتا لے گیا ہے؟ اس نے کہا متاع اس ٹاکی کو ہم کہتے ہیں کپڑے کی جس کے ساتھ برتن کو مانجتے ہیں، وہ ہم نے ادھر رکھی تھی اور کتا اٹھا کر لے گیا۔ وہ عالم کہتے ہیں بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ اتنی سی ٹاکی
جو پرانے پھٹے کپڑے سے بچتی ہے، جس کا نہ کرتا بنتا ہے، جس کی نہ شلوار بنتی ہے، جو نہ کسی اور لباس بنانے کے قابل ہوتی ہے، اس کو بس زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے برتن ہی مانجے جا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متاع۔ کتنی کم قیمت کی وہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، یہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تو وہ کپڑا ہے جس کی نہ قمیض بنتی ہے، جس کی نہ شلوار بنتی ہے، اس کے پیچھے رب کو بلا دیا تم نے۔ تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ اچھا، اب متاع بھی پوری نہیں، متاع بھی قلیل، وہ ٹاکی بھی پوری نہیں، وہ بھی تھوڑی۔ کل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا تو قلیل ہے، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان کی بٹی ہوئی چارپائی پہ آرام فرمائیں، کھونٹی کے ساتھ تھوڑے سے جو لٹک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب گئے اس بارے میں، آپ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ عمر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ دنیا کی لذتیں لوٹے اور دو جہاں کا سردار کہ ننگی چارپائی کے اوپر سو رہا ہو، بان کے نشان پیٹھ پر پڑے ہوئی ہوں، اس مٹھی بھر جو گھر میں ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو، یہ منظر دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا عمر اس بات پر خوش نہیں ہو، وہ دنیا کی لذتیں لے رہے ہیں اور ہمارے لیے رب نے آخرت کی لذتیں تیار کی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم ترکها وراح۔ عمر میری مثال اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر چلتا ہوا آیا، تھکا ہارا، ایک درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا، ثم ترکها وراح، پھر اس کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل ہمارا گھر تو آخرت ہے، ہم تو سفر پہ چلے۔ قل فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایسا ہو جا جیسے مسافر یا جیسے راہ گزر، فرمایا راہ عبور کرنے والا ہو جا، منزل تیری دنیا نہیں، منزل تیری آخرت ہے۔ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ بچنا۔ ہم کہتے ہیں نا پرہیزگاری، پرہیز کا معنی بھی بچنا ہوتا ہے نا، پرہیز کرنا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کہ امیر المومنین کانٹے دار جھاڑیاں دونوں جانب موجود ہوں، بیچ میں چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، وہاں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، جسم بھی سکیڑ لیتا ہوں کہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، بچ بچا کے وہاں سے گزرتا ہوں۔ کہا اسی چیز کا نام تو تقوی ہے۔ دنیا کے سفر میں جہاں جہاں بھی اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے دکھائی دے نا، ان سے اپنا دامن بچا کے گزر جاؤ، یہی تقوی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر ذرا بار بھی ظلم نہیں ہوگا، جو تم نے کیا ہے اس کا پورا پورا اجر تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سننے دی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جن سے کہا گیا روکو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب لازم کیا گیا ان پر قتال، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ، اچانک ایک گروہ ان میں سے جو ڈرتا تھا لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جیسا کہ ڈر ہوتا ہے اللہ کا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالو، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا الکتاب،
قتال، کیوں تو نے لکھ دیا، کیوں لازم کر دیا ہم پر قتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں مؤخر کیا، کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی مزید تو نے کچھ قریب مدت تک کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے داغے برابر بھی۔